جب بھی میں کوئی اسلامک پوسٹ کرتی ہوں نا، یا تو کوئی مجھے ان باکس کر دیتا ہے کہ ان چوروں سے تو بہتر ہے، اور یہ چور تو یوں، کوئی پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا. میں آپ سے عمران خان نواز شریف کی تو بیٹا بات کر ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ سو میرے سے ان لوگوں کی باتیں نہ کیا کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو کروڑوں کی قوم ہے جو کہ بے حیا ہو چکی ہے، جو کہ ناچ گانے میں لگی ہوئی ہے اور بات کرتی ہے ریاست مدینہ کی، تو لیٹ می شیئر یو کہ واٹ از بیسیکلی ریاست مدینہ. ریاست مدینہ کبھی بھی اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکتی جس طرح سے فرینچ ریولوشن قائم ہوا تھا، جس میں اوپر کی ایلیٹ کو، بادشاہ کو کل کر دیا گیا تھا. وہ ایک بلڈ شیڈ تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ریونج گیم کھیلی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور آپ شاید ٹیل آف دی ٹو سٹیز کو کبھی پڑھیں، تو جس نے ٹیل آف دی ٹو سٹیز لکھی اس نے کہا کہ اس طرح کے بلڈ شیڈز اور اس طرح کے ریولوشن نہیں ہونے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی، جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، وہ نبوت کے بعد 11 سال کی خاموشی کا نام ہے، ٹھیک ہے. پہلے ریاست قائم کی تھی، اس کے بعد خود سے لڑائی نہیں کی، ٹھیک ہے، جب تک کہ کفار مکہ نے جو ہے مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی. ڈیفینسو وار لڑی تھی. یہ نہیں تھا کہ ہر کسی کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ مارنا شروع کر دیں. تو ملک کو دو حصوں میں کائنڈلی تقسیم نہ کریں، اور ملک ایک، جس دن یہ قوم ایک ہو گئی نا، ہمارے اوپر یقین کریں، یہ جو ابھی آپ کو چند ایک پولیٹیشینز نظر آ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ اچھا انشاءاللہ ہمیں ملے گا. لیکن اس کے لیے قوم کی جو سوچ ہے وہ صحیح ہونا، درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یقین کریں اس سے اچھا مل جائے گا. آپ لوگ کیوں وہ تین ہی لوگ جو ہیں، تین میجر پارٹیز ہیں، انہی کے اوپر آنکھ رکھ کے بیٹھے ہیں؟ کیا اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر؟ سوچنے کی بات ہے. ہماری سوچ بڑی محدود ہے. جس دن یہ قوم درست ہو گئی نا، اس دن ایک بہت اچھا حکمران ہمارے سر پہ آ کے بیٹھے گا. تو اس وجہ سے کائنڈلی مجھے کم از کم مجھے نہ بتایا کریں کہ پی ٹی آئی کیا ہے، نون لیگ کیا ہے، یا پیپلز پارٹی کیا ہے. مجھے ان ساروں کا پتہ ہے، مجھے اتھارٹیز کا بھی پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو کروڑوں عوام ہے یہ ان ساروں پہ حاوی ہے. لیکن بس یہ ساری کی ساری کروڑوں عوام اس وقت گالی گلوچ میں لگی ہوئی ہے. یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی کہ میرے اندر کیا برائی ہے، انڈیویجول لیول پہ مجھے کتنا ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ہے، مجھے مت بتائیں کہ پی ٹی آئی کتنی صاف ستھری ہے یا نون لیگ کتنی صاف ستھری ہے. صاف ستھرا تو اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے. انہوں نے مطلب میں تو کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوں، لیکن میں ہر اس ایول کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کروں گی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے گا، ٹھیک ہے، ان احکامات کے خلاف جائے گا. کیونکہ آبویسلی پاکستان میں ایک کانسیپٹ تو آ گیا ریاست مدینہ، بہت اچھا کانسیپٹ ہے. چلیں، جو حکمران آئے وہ اس کانسیپٹ پہ انہوں نے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ سلوگنز تو بولے، ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی بول لیں گے، لیکن بات عمل کی تھی نا. تو کوئی بات نہیں، کانسیپٹ ہی ٹھیک، بٹ لیٹس گو ٹو دا ہسٹری آف اسلام، لیٹس ریڈ دا ہسٹری آف اسلام، اینڈ لیٹس سی کہ کس طریقے سے ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی. وہ فرینچ ریولوشن کے تھرو نہیں آئی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے بالکل نہیں آئی تھی کہ لوگ سڑکوں پہ نکل جائیں اور پتھراؤ ہو، گھراؤ ہو، جلاؤ ہو. یہ ریاست مدینہ نہیں تھی، ٹھیک ہے. جس نے بھی کانسیپٹ دیا بہت اچھا کانسیپٹ ہے. جب یہ کانسیپٹ آیا میں بہت خوش تھی، اور مجھے لگا کہ شاید پاکستان میں اب بے حیائی ختم ہو جائے گی، یہاں پہ شاید گانا ختم ہو جائے گا، ناچ گانا بند ہو جائے گا. لیکن جس قوم میں بے حیائی ہو تو آپ کے خیال میں وہ قوم ترقی کرے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ احکامات الہی جو ہے ان کو فالو کریں، اور پھر ایک مضبوط نیشن بنے. جب آپ ایک مضبوط نیشن بنیں گے تو اوپر چور بھی بیٹھا ہوگا نا، تو اس کو پتا ہوگا نیچے والی قوم جو ہے وہ، اس کو پتا ہے ساری الف ہے، ٹھیک ہے. اس کو گلوبل پالیٹکس کا بھی پتا ہے، اور اس کو اسلامک پالیٹکس کا بھی پتا ہے، اسے ڈیموکریسی کا بھی پتا ہے، اور اس کو خلافت کا بھی پتا ہے. تو اگر کوئی جب سلوگن بولے گا نا اسلامک، تو ہم اس کو جا کے پکڑ لیں گے، بھائی آپ نے یہ سلوگن بولا ہے، کائنڈلی اس کو ذرا جسٹیفائی کر دیں، اور اپنے عمل سے کائنڈلی جسٹیفائی کریں، تاکہ نیکسٹ ٹائم کبھی یہ قوم کسی اسلامک سلوگن کے انڈر بلیک میل نہ ہو، نہ ہی جذباتی ہو، نہ ہی ایموشنلی بلیک میل ہو، ٹھیک ہے.
تو اگر کوئی اسلام کا کوئی سلوگن لے کے اور اس کو پوری دنیا میں ریاست مدینہ کا نام لے کے اور پوری دنیا میں ریاست مدینہ کو اس چیز پہ بدنام کیا جائے گا کہ ریاست مدینہ کا نام لے کے ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہم پتھر پھینکیں گے، ہم گاڑیاں جلا دیں گے، ہم جنگلات جلا دیں گے، تو میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ یوں ہم ریاست مدینہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ بے شک اگر گلوبل پالیٹکس کرنی ہے، جس نے جو آیا وہ کرے، مجھے اعتراض نہیں ہے، جس نے گلوبل پالیٹکس کرنی ہے کرے، لیکن اسلام کو پھر بیچ میں نہ لائیں۔ جب کسی کو اسلام کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کے دعوے کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کا نام وہ قوم لیتی ہے جس کی عورت بھی بے حیا ہے اور جس کا مرد بھی بے حیا ہے، ٹھیک ہے؟ جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا 70 کیا ہے، جن کو یہ نہیں پتا ہماری داڑھی جو ہے وہ برانڈڈ ہے یا واقعی شرعی ہے، تو بیٹا یہ برانڈڈ اسلام جو ہے اس کو کائنڈلی پروموٹ مت کریں۔ ہمارا وہ اسلام ہے جو کہ جس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیفائنڈ بائی اللہ اینڈ رسول اینڈ قرآن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی اور اس کی فردر ڈیفینیشن نہیں دے سکتا، میں بھی نہیں دے سکتی۔ تو ہم لوگ اس وقت جو ہیں اس علم کے علم بردار ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پہ نازل کیا، سمپل ہے۔